السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، ہم لوگ آج کی رات رمضان مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف سے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگیوں میں برکت عطا کیا، ہمیں زندگی کی مہلت عطا کی اور آخری عشرہ بھی ہمیں نصیب کر دیا، تو وہیں دوسری طرف اس بات کا ہمیں افسوس اور غم بھی ہے کہ رمضان کے یہ بابرکت شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع کے یہ 2 عشرے رمضان کے جو ہم نے گزار دیے، اگرچہ کہ اس وقت ہم لوگوں کے پاس کوئی کام کاج، بہت ساروں کے پاس کام کاج بھی نہیں، اور فرصت ہی فرصت ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے رمضان مبارک کے یہ شب و روز گزارنے چاہیے تھے، ویسے ان کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اب یہ آخری عشرہ جو کہ خصوصیات کا حامل ہے، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں، تو کم سے کم ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، توفیق اس سے طلب کرنی چاہیے کہ پچھلے 2 عشروں میں جس طرح سے ہم سے کوتاہی ہوئی، اس طرح کوتاہی اور غفلت میں یہ عشرہ گزرنے نہ پائے، بلکہ پوری طرح سے اس آخری عشرے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس کی اللہ تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ اس حیثیت سے گزرے ہوئے اور 2 عشروں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے کہ اسی عشرے میں وہ عظیم الشان رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کے لیے، ہم آدم کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو آسمانی ہدایات کا سلسلہ جو جاری کیا، اس کا آغاز اسی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو ایسی رات کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اتار دی، سورۃ القدر کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر یہی بتاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا۔ لیلۃ القدر کون کہہ رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ میں اور آپ اگر کہتے کہ یہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے تو کوئی اتنی بات بڑی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اس پورے زمانے کا خالق، ہم سب کا خالق رب العالمین، جو کہ دن اور رات کا بھی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہی رب العالمین، وہی خالق یہ بتا رہا ہے کہ وہ رات قدر والی رات ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی دن، کسی رات، کسی جگہ کو کوئی اہمیت دے اور کوئی اس کے لیے مقام اللہ تعالیٰ متعین کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ بتا رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر والی رات جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ خود سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان سے گویا یہ سوال ہے کہ کیا تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ برابر نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ 1000 مہینے جب ہم سال میں اس کو جب جوڑتے ہیں تو یہ 80 پر 3 سال سے بھی کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان کی، خاص کر امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میری امتیوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہی ہوتی ہیں، کہ یعنی کہ زیادہ تر لوگ اتنی عمر پا کر وفات پا جاتے ہیں. تو یہ 80 پر 3 سال 83 سال سے بھی زیادہ بہتر کا مطلب، یعنی کہ 83 سال اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے عبادت کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ وہ عبادت نہیں شروع کر لیتا ہے، بلوغت کے بعد سے اس کی عبادات کا اعتبار ہوتا ہے. تو گویا جب سے وہ عبادت کر رہا ہے اس وقت سے پورے 80 پر 3 سال اگر اسے مل جائے عبادت کرتے ہوئے تو اس میں جتنا اس کو اجر و ثواب مل سکتا ہے وہ پورا اجر و ثواب اسی ایک رات شب قدر کی عبادت کے ذریعے بندے کو مل جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی خصوصیت ہے کہ آپ سے پہلے والی امتوں کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کے ساتھ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا کہ ایسی ایک رات سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ اس ایک رات کی اگر بندہ قدر کر لے، اس میں جیسے کچھ عبادات کرنی ہے ویسے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اگر وہ رات گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 80 پر 3 سال میں کی جانے والی عبادتوں کا اجر و ثواب بلکہ اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ایک رات قدر والی رات رمضان کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ نے جب سے یہ خبر ملی تو اسی وقت اس سال آپ نے پورا رمضان آپ نے اعتکاف میں گزار دیا تھا. شروع کے پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو جبریل نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ کو جس رات کی تلاش ہے وہ اور آگے ہے، تو آپ نے دوسرا عشرہ بھی پھر اعتکاف میں گزارا. وہ ختم ہونے پر جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کو جس رات کی تلاش ہے، جس کی جستجو میں آپ یہ جو نا محنت و مشقت کر رہے ہیں، یہ رات اور آگے ہے. تو پھر آپ نے آخری عشرہ بھی پورا اعتکاف میں گزار دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے آپ نے اس کے بعد سے برابر آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے کیا زندگی بھر. تو یہ بڑی اہم رات ہے. تو اسی رات کی تلاش میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اور آپ کا اپنا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آپ بہت سارے ایسے کام جو رمضان مبارک کے شروع کے 2 عشرے میں کیا کرتے وہ کام بھی آپ چھوڑ دیتے. جیسے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ رمضان کے شروع کے 2 عشروں میں تھوڑی دیر آرام بھی کرتے رات میں اور پھر اس کے بعد عبادت بھی کرتے، لیکن آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا تو آپ سونا بالکل بھی بھول جاتے، پوری رات آپ جاگ کر گزارتے. اور جاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہمارے پاس لوگوں نے ماحول بنا لیا ہے کہ یہ جاگنے کی راتیں سمجھ کر پورے سڑکیں ناپتے ہوئے یہاں سے وہاں تک نوجوان سب پورے ہنگامے کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ جاگنے کی راتیں ہیں.
جاگنا مقصود نہیں ہے بلکہ جاگ کر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی اصل جو نا کام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتیں برابر آخری عشرے کی جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر آپ گزارا کرتے. مختلف قسم کی عبادتیں ہو سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار میں بندہ وقت گزار سکتا ہے، دعاؤں میں ہم وقت گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. تو جب تک ہماری اپنی زندگیوں میں برکت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ہمیں توبہ کا موقع عطا کیا ہے، تو ایسی گھڑیوں کو، ایسی ساعتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں اپنے کیے پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. تو یہ آخری عشرہ جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کر دیا، جیسا کہ میں نے یہ بھی بات بتائی کہ شروع کے عشرے میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہت ساری غفلتیں ہوئی ہیں، لیکن آئندہ یہ جو باقی جتنے بھی دن رہ جاتے ہیں رمضان مبارک کے دن اور رات، تو ان کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. اور جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار یعنی ان کا اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے کہ خاتمہ کس پر ہوا. اگرچہ کہ ابتدا میں غفلت ہوئی، کچھ بھی ہوا، لیکن بندہ اگر اختتام میں اگر اس کی تلافی کر لے، جو کچھ اس سے کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، اس کی تلافی کر کے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف رہ کر یہ آخری عشرہ بھی اگر گزار لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اعتبار کریں گے، اور شروع کی ہوئی غفلت اور کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے. تو یہ آخری عشرہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نصیب کر دیا، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمروں میں اتنی مہلت دی، برکت دی. اور جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات بھی پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے. کس کام کے اندر آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مطلق چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر کام میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا ہے، یعنی کہ جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب کے لیے آپ کی عبادتیں، آپ کے نیک اعمال، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ سب کے لیے یقیناً نمونہ ہے. ایسا ہم نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مرد تھے اس لیے آپ مردوں کے لیے تو نمونہ ہیں مگر عورتوں کے لیے آپ نمونہ نہیں. بالکل بھی غلط بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو خطاب کر کے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اے امت مسلمہ جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، خواتین بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نا ہدایت دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے. جب بات آتی ہے نمونے کی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، اور آپ جس طرح کی زندگی گزار کر بتائیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں یہ بات بھی ضمناً آ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ معلوم کریں. یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ آج بھی ہمارے اپنے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں،
کوئی کسی کھلاڑی کو، کوئی کسی فلم اسٹار کو، کوئی کسی اور کو، جب وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اب ان کی پوری نظر اپنے اس نمونے پر ہوتی ہے کہ وہ کیسا پہنتا ہے، کیسا اوڑھتا ہے، کیسے اس کی چال چلن ہے، کیسے اٹھتا بیٹھتا، ہر کام اس کی جو ہے کیا اس کی جو ہے پوری وہ نگاہ میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے نقش قدم پر اپنے آپ کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں اپنا نمونہ مان کر چلنا ہے تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، پڑھو، معلوم کرو کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں کیسے آپ زندگی گزار کر بتائے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں بھی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ آخری عشرے میں بھی آپ اپنا خاص عمل، جی جیسا کہ اعتکاف کا عمل، لیکن اس وقت چونکہ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف چاہے وہ مرد کے لیے ہو کہ عورت کے لیے، بغیر مسجد کے کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں گھروں میں بھی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو مسجد کے اندر جانے کے حق سے محروم کر دیا کرتے ہیں، جن کے نزدیک عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت چونکہ مسجد نہیں آنی چاہیے اس لیے اس کو گھر میں اعتکاف کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا حق ہے، عورتیں بھی مسجد جا سکتی ہیں اور ان کے لیے بھی اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو حالات ہمارے اپنے ملک کے بلکہ پوری دنیا بھر کے چل رہے ہیں، تو ایسے میں یقیناً بہت سارے لوگ جو سابقہ سالوں میں اعتکاف کی عبادت مسجد میں ادا کرتے رہے ہیں مگر اس وقت وہ محروم ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے لیے، ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کو ایک ایسا عمل جو وہ معمول کے مطابق کرتا رہتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، جب کسی عذر کی وجہ سے، چاہے وہ بیماری ہو، سفر ہو، کسی بھی طرح کے عذر کی وجہ سے جب وہ عمل جو کہ پابندی کے ساتھ کرتا رہا جب نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ عمل کیے بغیر بھی اس عذر کی وجہ سے اسے پورا وہی عمل کرنے کا اجر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کل ہمارے اپنے جو حالات ہیں اس میں اگر مسجد میں کسی کو اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہ ہو تو اپنے ہی گھر، اپنے جہاں بھی وہ رہتے ہیں تو اپنی جگہ پر جس قدر ممکن ہو اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اپنی ان عبادتوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جہاں عبادت کرتے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ مائی عائشہ بتاتی ہیں یہی کہ جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا تو آپ پوری رات جاگ کر عبادتیں کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی آپ عبادتوں میں حصہ لینے کے لیے جگایا کرتے۔ تو یہ اور بھی کام جو کہ جائز کام، جیسے کہ خود اپنی بیویوں سے ملنا کرنا، تو اسے بھی آپ چھوڑ کر پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ جس تڑپ کے ساتھ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ یہ ساری عبادتیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑا کرتے تھے، اس طرح سے ہمیں بھی کوشش کر کے یہ کہ آخری عشرہ گزارنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں اور جو غفلتیں
جی رمضان کے ایام میں اور یعنی کہ شب و روز میں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے جی معاف فرمائے، اور یہ آخری عشرہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سعادت نصیب کی ہے، اس آخری عشرے کو پوری طریقے سے جی چاق و چوبند ہو کر پوری چستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔